امانت میں خیانت کرنا جائز ہے، امانت میں خیانت کرنا حرام ہے۔ لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، تم اللہ کے ساتھ بھی خیانت مت کرو، رسول کے ساتھ بھی خیانت مت کرو، اور جو امانتیں تمہارے پاس ہیں ان امانتوں میں بھی خیانت مت کرو، آپس کی ایک دوسرے کی امانت۔ امانت صرف مال میں نہیں ہوتی، امانت عزت و آبرو میں بھی ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان کے پاس امانت ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جیسے اپنی بہن کی عزت کو عزت سمجھتا ہے، دوسرے کی بہن کی عزت کو عزت سمجھے۔ ہر مسلمان کو چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے پاس امانت ہے۔ اگر ہم اس کو گھورتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس کی عزت ہمارے پاس امانت رکھائی ہے، ہم اس امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا والذین هم لاماناتهم۔ اسی طرح بات بھی امانت ہوتی ہے۔ ایک صاحب آئے، ہم کو اپنا خیر خواہ سمجھ کے تنہائی میں ہم سے کچھ مشورہ کیا، اپنے حالات اس کی وجہ سے پرسنل بالکل اپنے ذاتی سیکریٹ باتیں ان کو بتا دی مشورہ لینے کے واسطے، تاکہ صحیح مشورہ دے سکے۔ تو پھر وہ باتیں سب اس کے پاس امانت ہوگی، ان باتوں کو وہ دوسرے کے سامنے اس کے حوالے سے تو ہرگز ظاہر نہیں کر سکتا، اور جہاں کہنے سے اس کا پتہ چل جائے گا وہاں بھی نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، کامن طریقے پر اگر اس سے کوئی نصیحت اور عبرت ہو تو کہیں اور وہ کامن طریقے سے بتا دے جس کے ذکر سے اس شخص کا پتہ کسی کو نہ چل سکے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ امانت ہے، اس کی بات، اس کی جتنے بھی راز ہم کو معلوم ہوئے ہیں، یہ امانت ہے، اس امانت میں خیانت جائز نہیں۔ اس کو حضور نے فرمایا المجالس بالامانہ، جو مجلسیں ہوتی ہیں سیکریٹ، وہ امانت ہے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے، یعنی اس کو امانت رکھنا چاہیے، اس کی بات امانت میں رکھنے کا حکم ہے۔ تو دیکھو، امانتیں مال کی بھی ہوتی ہیں، امانتیں عزت اور آبرو کی بھی ہوتی ہیں، امانتیں جو ہیں وہ گفتگو کی بھی ہوتی ہیں، امانتیں دوسروں کے راز کے بھی ہوتی ہیں، یہ سب امانات ہیں۔ والذین هم لاماناتهم، جو لوگ امانتوں کی رعایت کرتے ہیں، یعنی خیانت نہیں کرتے، امانتوں کی رعایت کرتے ہیں۔ رعایت کرنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک جہاد کے اندر ملے ہوئے مال سے حکم، اس زمانے میں ہمارے نبی سے پہلے مال غنیمت کا حکم یہ تھا کہ مال غنیمت کو لے جا کر پہاڑ پہ رکھ دینا، تو جنگل کی آگ اس کو جلا دیتی تھی، غیب کی آگ آ کر جلا دیتی تھی، استعمال نہیں کر سکتے تھے مجاہدین سپاہی۔ صرف ہمارے نبی کی شریعت میں دشمن سے لوٹا ہوا مال مجاہدین کا حق ہے، نبی ایک شرعی طریقے کے مطابق اس کو تقسیم کر دیتا ہے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ تو وہ سب لوگوں کو جتنا بھی مال ملا دشمنوں کا، ان لوگوں نے لے جا کے حضرت موسیٰ کے حکم کے مطابق رکھ دیا۔ ایک آدمی نے مال میں سے کچھ چھپا کے لے جا کے گھر میں رکھ لیا، خیانت کر دی، چھپا کے رکھ لیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی شانہ نے پیغمبر کو بتایا کہ جب تک خیانت ختم نہیں ہوگی تب تک اللہ رب العزت کی نصرت نہیں آ سکتی۔ تو اب کس نے خیانت کی، کس نے خیانت کی، کس نے خیانت کی، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو آپ نے حکم دیا کہ ہر آدمی آ کر مجھ سے مصافحہ کرے، تو سب مصافحہ کرتے رہ گئے، ان سے مصافحہ کر، تمام مجاہدین مصافحہ کرتے۔ ایک شخص نے آ کر مصافحہ کیا، اس کا ہاتھ حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے چپک گیا، پکڑ لیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ کیا ہوا؟ کہ لگا اتنا اتنا سونا، ایک کھوپڑی بھر سونا، وہ کھوپڑی میں بھر کے لے جا کے رکھ دیا گھر میں۔ پھر اس سے وہ خیرات، یعنی جہاں رکھوانا تھا وہاں رکھوایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی۔ خیانتوں کے ساتھ نصرت نہیں آتی، خیانتوں کے ساتھ بارش روک لی جاتی ہے، خیانتوں کے ساتھ برکت روزی کی ختم کر دی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا والذین هم لاماناتهم راعون، جو لوگ اپنی امانتوں کی رعایت کرتے ہیں، یعنی ادائیگی صحیح طریقے پر کرتے ہیں۔
یونس علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم ہے اس دنیا میں جس پر عذاب آ کر واپس چلا گیا. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہم نے جب بھی دنیا میں عذاب بھیجا ہے بھیجنے کے بعد کبھی واپس نہیں لیا الا قوم یونس سوائے یونس کے قوم کے کہ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان کے عذاب کو واپس بلایا. آیا ہوا عذاب واپس گیا دیکھ بھی لیا قوم نے پھر واپس گیا. کیسے گیا؟ تو بادشاہ نے پوری قوم کو بلا کر کلمہ پڑھایا توبہ کرائی اور اس کے بعد یہ حکم دیا جس نے جو خیانت کی ہو وہ خیانت کو واپس کر کے سیدھے سادے کپڑے پہن کر تواضع کے ساتھ میدان میں نکل جائے اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کے واسطے. تو اسرائیلی روایات میں اور تاریخی روایات میں ہے کہ اس قوم کے اگر کسی شخص نے اپنے گھر کی بنیاد میں دوسرے کے پتھر بغیر اجازت لگائے تھے تو گھر کی دیواریں گرا کر وہ پتھر نکال کے واپس کر کے توبہ کرنے کے لیے تب جا کر اللہ رب العزت کی